سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات پر ایک صلوات پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نشست کا موضوع تھا سورہ مبارکہ فاتحہ، یا جس کا دوسرا نام الحمد ہے، اس کی تفسیر اور تشریح، اور عرض کیا تھا کہ اس کو انتخاب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تمام قرآن مجید ہمیں سمجھ آنا چاہیے، اور اپنے جتنی اللہ نے بہت سمجھنے کی استعداد دی ہے ہم میں سے سب کو، جن چیزوں کو سمجھنا ضروری سمجھتے ہیں بہت کچھ سمجھ چکے ہیں ابھی تک۔ قرآن مجید کو سمجھنے کی طرف نہ توجہ دلائی گئی ہے اور نہ یعنی ہم نے دی ہے۔ سورہ فاتحہ ایک تو اکثر مومنین کو جو نمازی ہیں ان کو یاد ہے، تو اس کی تفسیر کو بطور تمرین ریہرسل، چونکہ ہر روز یہ الفاظ دہراتے ہیں تو ان الفاظ کی کوئی معنی یا تشریح ہمارے ذہن میں ہوگی۔ تو معصومین نے بھی فرمایا ہے، علماء بھی فرماتے ہیں کہ نماز کو بہتر بنانے کے لیے ایک کام آپ یہ کر سکتے ہیں کہ نماز کے معانی کی طرف نماز میں توجہ ہو، تو خیالات کا حملہ کم ہوگا، اور جتنا ذہن منتشر نہیں ہوگا اتنی نماز سے اطمینان اور سکون قلب حاصل ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ اس کا عرض کیا تھا کہ صلوات پڑھ لیں۔ اگر اس صورت کا موضوع کوئی رکھا جائے کہ ہر صورت کا ایک موضوع ہے، اس کی طرف علامہ طباطبائی محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان، انہوں نے فرمایا کہ ہر صورت سے پہلے آنے والی بسم اللہ کا جدا ہے، اور اس کا معنی بھی جدا ہے۔ جو الحمد سے پہلے بسم اللہ ہے اس کا معنی اور ہے، اور جو سورہ بقرہ سے پہلے ہے اگر اللہ نے جدا بھیجی ہے تو اس کا جدا معنی بھی ہے۔ اگر وہ ایمان ہوتا تو پھر تکرار نہ ہوتا۔ وہ یہ ہے کہ بسم اللہ یعنی اللہ کی مدد، اللہ کا سہارا، اللہ کے اسم کا۔ اللہ کے اسماء مختلف ہیں، اللہ ایک ہے، لیکن عرض کیا تھا کہ جس طرح ایک آدمی کے یہ سمجھانے کے لیے ایسے اللہ ایسے نہیں ہے۔ مثلا ایک شخص ہے، وہ ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، اور بھی اس میں کوئی ٹیچنگ کی بھی صلاحیت ہے۔ تو اب جب بچہ پڑھانے کے لیے اس کے دروازے پر آئے ہیں تو آپ نے اس کو یا ٹیچر کہنا ہے۔ بچے کو پڑھانے کے لیے اچھے مکینک کی ضرورت نہیں ہے، اچھے ٹیچر کی ضرورت ہے۔ آپ نے مکان بنوانا ہے یا اس کا تخمینہ لگوانا ہے تو پھر یا انجینئر، یہ ایک ہی بندہ ہے، اس کو کاٹیں تو انجینئر اور ٹیچر اور وہ نہیں، علیحدہ علیحدہ ملتے نہیں ہیں۔ اللہ واحد ہے، بسیط ہے، لیکن اس کے اسماء سے کائنات چل رہی ہے۔ کاروبار شروع کرنے کے لیے اور بسم اللہ ہے۔ سورہ بقرہ اور سورہ حمد، اس سے پہلے اس کے موضوع جو ہے اس کے لیے استعانت اللہ کے اسم سے مانگنی ہے جو اس کے ساتھ سازگار ہو۔ یہ استعانت مانگ کے جب ہم سورہ الحمد میں داخل ہوئے ہیں تو ایک دعویٰ کیا ہے، عرض کیا تھا کہ اسی دعوے کو اگر آدمی سمجھ کر نماز میں ایک دن پڑھ لے
تو بہت ساری ہماری مشکلات ختم ہو سکتی ہیں۔ دو بیماریاں، ایک آدمی محمود بننے کے لیے بہت قتل و غارت ہوئی ہے تاریخ میں، بہت بڑے جرم جو کیے ہیں، یوں نہیں ہے کہ وہ مجرم کے پاس روٹی نہیں تھی، کپڑا نہیں تھا، مکان نہیں تھا، اس نے اس لیے کیا کہ میری تعریف کیوں نہیں ہو رہی۔ بنو امیہ کو جو بنو ہاشم سے بیر تھا، یہ محمود تھے مکہ میں، یہ سردار تھے۔ دین نے اور صرف کہا کہ سرداری کا معیار یہ خاندان نہیں ہے، سرداری کا معیار کردار ہے۔ چونکہ کردار نہیں تھا ان میں، اور نہ پھر آیا، ان کے دل میں دشمنی بیٹھ گئی، اور یہ منبر شام پر بیٹھ کر اس نے پھر کہا تھا کہ آج ہم نے بدلہ لیا ہے، ہماری محمودیت چھینی تھی انہوں نے، جس کی بیٹیوں کو میں نے اسیر کیا ہوا ہے۔ یہ بڑی مرض ہے، یہ یعنی چھوٹے لیول سے لے کر بڑے ہونے تک ہوتی ہے۔ بندہ تعریف بسم اللہ کے بعد نماز میں ہم نے کھڑے ہو کر کہتے ہیں الحمدللہ۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ میری کوئی حمد نہیں ہے، آدمی اپنے آپ کو سمجھے، غور کرے۔ قرآن مجید نے بڑی اس طرف توجہ، اور آگے انشاءاللہ یہ موضوع ہوگا درس کا کہ ہم انسان کو سمجھیں کیا ہے۔ جب اپنی حقیقت انسان کے سامنے آتی ہے تو خود یہ غصہ اتر جاتا ہے کہ میری تعریف کیوں نہیں ہوتی۔ بندہ کہتا ہے لو عالمت الارض بذنوبی لساخت بھی، اگر اس زمین کو اللہ میرے گناہوں کا پتہ چلنے دیتا تو یہ پھٹ جاتی۔ بارہا یہ حدیث نقل کیا کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے گھر والوں کو، تمہارے دوستوں کو تمہارے گناہوں کا صرف پردہ اٹھا دیتا خدا تو تمہاری لاشیں پڑی رہتی، تمہیں دفن کوئی نہ کرتا۔ تو کہتا ہے حمد ہو میری، اس کو کاٹ دیں۔ یہ ہر یعنی چند گھنٹوں کے بعد پھر نماز کا مطلب یہ ہے کہ جا کے کہیں الحمدللہ۔ ایک یہ ختم ہو گئی کہ میں محمود نہیں ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ پھر جب ہم گرتے ہیں وہاں سے تو اللہ نے اپنی حیثیت ختم کرنے کا بھی نہیں کہا کہ تیرا نفس محترم ہے، اس کو جہاں جھکانا ہے وہاں جھکا، جہاں نہیں جھکانا وہاں جھکانا بھی جرم ہے اتنا ہی۔ اپنے معمود ہونے کا جب یعنی پتہ چلا کہ میری کوئی، جب میری حکومت تھی تو میری ہم تھی، اب ایسے کام کرنے شروع کر دیے ہیں جب تھوڑا سا کائنات کا شاہی مل جائے پھر بھی وہی علی ہے، اور کسی کے باغ میں مزدوری کر رہا ہے پھر بھی غیروں کی حمد کرنا جن کی حمد نہیں ہے۔ اللہ نے ہر کسی کے احترام والا دین ہے، کہا باپ کا احترام کر، استاد کا احترام کر، جس نے تجھے بیٹی دی ہے اس کا احترام کر، لیکن بیٹی لینے کے لیے، پیسے لینے کے لیے، کوئی کام نکلوانے کے لیے حمد کسی کی نہ کر۔ حمد کے لائق
وہ ہے جو رب العالمین ہو، جو رحمان ہو، جو رحیم ہو، جو مالک یوم الدین ہو۔ یہ 4 دلیلیں ہیں کہ حمد نہ میری ہے نہ جن کی میں کرتا رہا ہوں زندگی میں ان کی ہے، حمد کے لائق وہ ہے جو رب العالمین ہو، جس کی رحمت سے کافر بھی پل رہا ہے اور پتھر کے اندر کیڑا بھی۔ جو رحیم، رحمان اور رحیم کا فرق عرض کیا تھا کہ رحیم یہ ایک خصوصی رحمت ہے، وہ رحمانیت والی رحمت وہ درخت کو، پتھر کو، سب کو شامل ہے، اس میں آگے کوئی میرٹ نہیں دیکھا جاتا، لیکن وہی رحمان جو اس کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، ان کی طرف جو رحیمیت کا قدم بڑھاتا ہے وہ وہی محسوس کر سکتے ہیں جنہوں نے اس کی طرف بڑھایا ہے اور پھر اس کا حسن دیکھا ہے۔ وہ پھر علی اکبر کو دیتے ہوئے ان کے پاؤں میں لرزش نہیں آتی، جس نے 2 قدم بڑھایا ہو نا اور پھر وہ جمال دیکھا ہو، جی ان کو پتہ ہے جن پر خصوصی رحیمیت والی رحمت جن کو شامل حال تھی۔ آگے ایک اور 2 یعنی عرض کیا تھا کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان معبود بننا چاہتا ہے، کہتا نہیں ہے، زبان سے نہیں کہتا، بیوی کو کہتا ہے، بچوں کو کہتا ہے، اس کے اندر کام کرنے والے وہ کام کرتے ہیں اتنا، یہ کہتا ہے اصل میں اگر دقت کرے نا کیوں ڈانٹا ہے، کس کس بات پر ڈانٹا ہے، تو اصل میں یہ تھا کہ میری پرستش کیوں نہیں کرتے ہو، انا ربکم الاعلی، یہ بندہ پھر یہ پچھلی دلیلیں ایاک نعبد، ایاک نعبد، تیری عبادت کرتا ہوں، کیوں؟ کیونکہ عبادت جچتی اس کو ہے، میں نہیں ہوں، چونکہ میں نہ رب العالمین ہوں، نہ رحمان ہوں، نہ رحیم ہوں، نہ مالک یوم الدین ہوں، اور جن کی میں عبادت کرتا رہا ہوں، کہتا تو نہیں ہے لیکن قرآن کہتا ہے کہ تو شیطان کی عبادت کرتا ہے، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، میرے حبیب دیکھا ہے جنہوں نے اپنی ہوائے نفس کو اپنا معبود مانا ہوا ہے، صبح اس کی پرستش کرتے ہیں، دوپہر کو نماز نہیں پڑھتے لیکن ہوا جدھر لے جاتی ہے ادھر جاتے ہیں، منٹ منٹ ان کا، سیکنڈ سیکنڈ ان کا ہوائے نفس اس کے جو نہ کہ جو خدا نخواستہ شراب پیتا ہے یا زنا کے مرکز میں جاتا ہے وہی، جو جس کا کوئی کام اس نیت سے نہیں ہے کہ اللہ کے حکم سے میں یہ قدم اٹھا رہا ہوں، وہ سب کچھ یا لائب ہے یا لاب ہے یا پرستش ہوا ہے یا پرستش شیطان۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہماری بات پہنچی تھی اہدنا الصراط المستقیم پر، یہ گزارشات جو کچھ ان کا خلاصہ تھا۔ اہدنا الصراط المستقیم میں عرض کیا تھا کہ ایک یعنی جو میں آپ کو ہر درس میں کہ میرے لیے بڑا یعنی ایک مسئلہ تھا، یعنی آج قاری صاحب بھی تشریف فرما ہے کہ یہ باقاعدہ یعنی اس وقت فرمان علی صاحب کا ترجمہ ہوتا تھا اور تفسیریں جو اردو میں کچھ ملی اسکول لائف میں، تو بھئی شیعوں نے
اہدنا الصراط المستقیم جو پڑھنا ہے اس کا معنی ہے ہمیں ثابت رکھ، ہمیں قائم رکھ صراط مستقیم، اور جو سنیوں نے پڑھنا ہے اس کا معنی ہے کہ ہمیں دکھا۔ یہ تیسری مرتبہ میں لطیفہ قاری جان محمد ذاکر تھے کمالیے کے، ان کا وہ اپنا وضو بتا رہے تھے مجمع کو، تو انہوں نے کہا کہ منہ ہاتھ دھونے کے بعد پھر ہم مسح کرتے ہیں، ہم سر کا اور پاؤں کا مسح کرتے ہیں، اور جو ہمارے برادران ہیں وہ کانوں کا بھی۔ انہوں نے کہا خدا نے جس نے کہا ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُمْ وَأَرْجُلِکُمْ، مسح کرو اپنے سروں کا اور اپنے پاؤں کا، اس خدا نو اتنی عربی نہیں سی آتی جو نو کنا دی عربی نہیں سی آتی جو کہاں کنا دا بھی کرو۔ میں سوچتا تھا بھائی یہ شیعوں کے لیے علیحدہ پھر قرآن اللہ نازل کرتا کہ شیعہ اگر اہدنا الصراط المستقیم میں یہ عہدے کا عہدے والا ہی معنی کریں، ہدایت عہد امر کا صیغہ ہے، یعنی ہمیں ہدایت کر۔ اگر یہ معنی شیعوں کے لیے نہیں ہونا تھا تو اللہ پھر کوئی الیاذ باللہ جو کبھی کبھی شیعہ کہہ بھی دیتے ہیں، ہر دور میں کوئی نہ کوئی نکل آتا ہے ایسا احمق، ہمیں پھر ہر جگہ پر منہ نیچے کر کے کھڑا کرنا پڑتا ہے کہ شیعوں کا علیحدہ قرآن ہے کوئی۔ شومی قسمت ہے ہمارے تاریخ میں، ہم ایسے رہے ہیں کہ کوئی اوپر سے پوچھنے والا نہیں ہے دین کے سلسلے میں، دوسرے سارے کوئی بلا ہم میں سے اٹھ کر کوئی فوج کے نام سے میں فوجی ہوں باہر جا کے کوئی کام کرے یا کوئی جملہ کہے کہ میں برگیڈیئر ہوں، دوسرے دن دیکھنا بلا فوج والے اس کا حشر کیا کرتے ہیں۔ جاہل مرکب آ کے دین کے بارے میں اپنا فتویٰ دے دیتے ہیں، جو تاریخ تشیع کو مسمار کر دیتا ہے، لیکن اس سلسلے میں کوئی پوچھنے والے کوئی جرم نہیں ہے۔ دین کی پامالی، اہدنا الصراط المستقیم عرض کیا تھا کہ لغت میں جا کے عہد کا یعنی ہدایت سے امر کا صیغہ عہد ہے۔ لغت میں ڈکشنری اب بھی یعنی البتہ ڈکشنریوں میں بھی اب یعنی ساری کام یعنی پیسے کے لیے ہو رہے ہیں، ڈکشنری بھی اب یعنی پیسے کے لیے لکھی جا رہی ہے، وہ آدمی اہل لغت ہوتا نہیں جو آپ کے پاس اکثر ہوتی ہیں۔ اب انگلش کا مجھے نہیں، عربی کا مجھے پتہ ہے کہ کتاب لکھنا پہلے عبادت ہوتی تھی، اب تجارت ہے۔ وہ 2-3 ڈکشنریاں اٹھا کے نا پرانی، تو ان سے نقل مار کے یہ ان ڈکشنریوں سے یعنی جو اساتذہ ہیں تفسیر کے وہ کہتے ہیں کہ آپ معنی دیکھ کر قرآن کا ترجمہ نہ کریں، جیسا کہ ہوا ہے اکثر۔ 1-2 لغات ہیں جو، اور وہ تحقیق کرتے تھے، ایک معنی قرآن مجید کا حاصل کرنے کے لیے قاموس ہے ایک لغت، وہ کہتا ہے کہ میں نے پتہ نہیں صحراؤں کا کتنا سفر کیا، دیہاتوں میں جا کے سنوں کہ وہاں کی عورتیں بچے عوام اس لفظ کو کہاں استعمال کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اکثر الفاظ اپنے موضوع لا میں استعمال ہو، ایک ہوتا ہے موضوع لا، ایک ہوتا ہے مستعمل فی۔ بہت سارے الفاظ ہیں جو وضع کسی اور معنی کے لیے ہوئے ہیں، آگے استعمال ہونے آپ دیکھ لیں، جیسے اب سائنس اور ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے، ماؤس مثلا، ماؤس اب میں نے کہا ہے تو آپ کے ذہن میں کیا آیا ہے؟
جن کے ذہن میں چوہا آیا ہے وہ صحیح ہے، وہ مفسر ہیں، جن کے ذہن میں یہ آیا ہے یہ مستعمل فی ہے۔ اب پرانی کتاب میں آپ ماؤس کا لفظ دے کر یہ اگر سمجھیں گے تو گمراہ ہوں گے نا۔ اس میں اسی میں استعمال ہوا جس میں یعنی جس کے لیے واضح ہوا تھا۔ آگے پتہ ہونا چاہیے کہ اس دور میں اس لفظ کو پھر قرآن مجید کی تفسیر میں یہ ہوا ہے بہت، یعنی انہوں نے 100 سال 1000 سال 1200 سال 1400 سال بعد تفسیر لکھی، وہ لفظ اب جس معنی میں استعمال ہو رہا تھا اس میں یہ انہوں نے معنی کیا تو وہ کوئی معنی بنتا نہیں ہے اس کا، اور جس معنی میں اس وقت استعمال ہوتا تھا وہ اس کو پتہ نہیں ہے۔ کہ اس لفظ ہدایت کا معنی ایک ہے ارایت الطریق اور ایک ہے ایصال الی المطلوب۔ ارایت الطریق کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہاں کھڑے ہو کر سمجھانا، مثلا کوئی یعنی آدمی کہنا اہدنی الی ماڈل ٹاؤن مثلا، تو یہاں بیٹھ کر نقشے سے بتانا کہ یہاں سے ادھر نکلنا ہے، آگے یہ آئے گا، آگے یہ آئے گا، آگے ماڈل ٹاؤن ہے، یہ ہے ارایت الطریق۔ ایک ہے وہ کہتا ہے کہ میرا سر چکرا جاتا ہے، میں ایسے نقشے سے سمجھا دینے سے بڑا کمزور ہوں، آنکھیں کمزور ہیں، پاؤں نہیں چلتے، میرے جگہ جگہ پر گر جانے ایکسیڈنٹ ہونے کا میں بہت ناتوان ہوں۔ تو نے سمجھا ہے کہ مجھے ہاتھ پکڑ کے لمحہ بلمحہ، اس معنی میں بھی عہد آیا ہے۔ جو محقق مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں شیعہ کو کہ آپ کو علیحدہ ہدایت کا معنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ شیعہ ہو نا، آپ ہدایت پر ہو نا، آپ کو علی کی امامت کے آپ قائل ہیں نا، پھر بھی عہد کہو۔ خود علی اگر 1000 رکعت نماز رات کو پڑھتے تھے تو کتنی دفعہ اس میں اہدنا الصراط المستقیم ہے؟ وہ یہی پڑھتے تھے، تو آپ بھی، آپ کے لیے بھی کوئی معنی بنتا ہوگا۔ پھر یہاں جو آدمی واقعاً جس کا عقیدہ صحیح ہے، جس کا دین صحیح ہے، جس کا توحید صحیح ہے، اور پھر یعنی عملی لحاظ سے مطلب اب نماز گزار ہے، نماز میں آیا کھڑا ہے، وہ ارایت الطریق کو یعنی اصطلاح جو یعنی ٹرم ہے اسلامی اور فقہی اور تفسیری، جو ارایت الطریق ہے اس کو کہتے ہیں ہدایت تشریعی، یعنی ایک کتاب اتار دے، ایک رسول بھیج دے، بتا دے یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، بس۔ ایک ہے ہدایت تکوینی، اس کو قرآن مجید میں بڑا تذکرہ ہے، جہاں اس کا تذکرہ ہے۔ اب یہی آیات جا کے آپ یعنی تلاش کریں ہدایت تکوینی اور تشریعی کا، کہ بہت ساری آیات ہیں جن میں پیغمبر اسلام کو کہا گیا تو ہدایت کر، اور بہت ساری آیات ہیں اس سے زیادہ جس میں کہا کہ تو نہیں کر سکتا، لست علیہم بولیغ انک لا تہدی لمن احببت، جس کو تیرا دل تڑپتا ہے کہ یہ بھی ادھر آ جاتا اور یہ آگ سے بچ جاتا، نہیں، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، نہیں کر سکتا، تو وکیل نہیں ہے، ان انت الا نذیر مبین، تیرا کام بتانا ہے، ابلاغ ہے، ما علینا الا البلاغ المبین، انبیاء کا یہ کہو بتاؤ بس۔ ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جانا میرا حبیب آپ کا کام نہیں ہے، وہ میرا کام ہے، میں بعض کو لے جاتا ہوں جن میں اہلیت ہے۔
وہ ہدایت مانگی جا رہی ہے اہدنا الصراط المستقیم میں۔ میرے اللہ میرے والدین اگر زندہ ہیں تو ان کو اجر دے، مر گئے ہیں تو ان کی بخشش فرما، جن کی وجہ سے میں شیعہ پیدا ہوا، میری توحید صحیح ہے، میری رسالت صحیح ہے، میرا قیامت کا عقیدہ صحیح ہے، میں امامت کے مکتب میں اور ماحول میں پلا ہوں، لیکن علی کا راستہ مل جانا کافی نہیں۔ علی کے راستے پر ایک دن چلنا بڑا مشکل ہے۔ ایک لمحہ، میں بار بار اس لیے یہ مثال عرض کرتا ہوں کہ کتنا فاصلہ ہے جنگ صفین اور جناب امیر کی شہادت میں۔ ابن ملجم جنگ صفین میں جناب امیر کے ساتھ کھڑا ہے، امیر شام کے خلاف، اور 19 رمضان کو اسی کی تلوار چل رہی ہے علی کے سر پر۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم تو پتہ نہیں جنگ صفین میں ہوتے تو جناب امیر کے ساتھ جاتے یا نہیں جاتے۔ ہم جو نماز کے لیے نہیں آ سکتے، ہم جو روزہ نہیں رکھ سکتے، ان کے تو گٹے پڑے ہوئے تھے ماتھوں پر، جنہوں نے جنگ نہروان کیا جناب امیر کے ساتھ۔ جو ہم مانگتے ہیں، علامہ تقی جعفری علیہ الرحمہ ان کی مشہد میں نا امام رضا علیہ السلام کے ہے قبر، اتنی معلوم نہیں ہے، اب جائیں تو پوچھ کے، نہج البلاغہ کی ان کی شرح ہے، بہت مظلوم اور ناشناختہ عالم دین تھے ایران کے، علامہ محمد تقی جعفری۔ انہوں نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ نہ ایسے اپنے آپ کو دھوکے میں رکھیں، ہم جناب امیر کو گردن کھڑی کر کے تو آپ سمجھتے ہو قصیدہ پڑھ کے تو 2 نعرے مار کے ذاکر کو داد دے کے اس کو فیس اچھی مل جائے چلا جاؤں تو علی کا راستہ طے ہو جاتا ہے۔ کر نہیں سکتے آپ علی کا راستہ، آنکھیں کھول کے دیکھو نا علی کے راستے میں کیا ہے۔ علی کے راستے پہ جو چلے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ آپ امن میں اس لیے ہو کہ آپ علی کے راستے پہ نہیں ہو، اگر ہوتے تو آپ حسن نصر اللہ کی طرح ہوتے، اب ہوتے تو آپ کے اتنے سار دردیں ہوتی جتنی خامنائی کی ہیں۔ کل ولادت با سعادت ہے، علی کا گھر دیکھیں جا کے، اس وقت بھی بارفا گھر تھے لوگوں کے۔ جناب امیر جو جنگ سے بھاگ جاتے تھے ان کے گھر بھی پڑھے تاریخ میں کیسے تھے، اور جس کو 90 زخم لگا ہوا تھا جنگ احد سے واپسی پر، جناب زہرا روتی تھی اور سیتی تھی زخم، پھر کھول جاتے تھے۔ اس کے گھر میں کتنی جنگ غنیمت تھی جنگ احد کی۔ جس کی کل ولادت ہے، میں نے عرض کیا ہے کہ ہم یہ نعرہ لگوانے کے لیے پڑھتے ہیں کہ جبرائیل درزی بن کے آیا، یہ کیوں نہیں بتاتے کہ اس کا لائف سٹائل یہ تھا کہ کائنات کی مخدومہ کے گھر 2 کائنات کے بے نظیر بچوں کے لیے عید کی رات ان کے پاس لباس نہیں تھا۔ یہ اگر آپ بتا لیں لوگوں کو کہ وہ فاطمہ ہے، یہ ہمارے آئیڈیل ہے، پھر کوئی ماں
مر نہ جائے یہ سوچ کے کہ بچہ مجھ سے مانگتا ہے اور میرے پاس ہے نہیں. کتنی مائیں ہیں جو آپ کے قرب و جوار میں نا، ان کو مرض ڈاکٹروں کو پتہ نہیں چاہے اس کی اصل مرض یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کسی ماں کو اپنے بچے کے سامنے سر جھکانا پڑے، جھکا لیتی ہیں. وہ باہر دیکھ کے آتے ہیں کہ ایسا بیگ تھا، ایسی کپڑے تھے، ایسے جوتے تھے، گھر آتے ہیں نہیں وہ دے سکتی. علی کا بستر آپ کو پتہ چلے، پھر آپ کو پتہ چلے کہ علی کا راستہ. جس چادر میں اونٹ کو چارہ ڈالتے تھے علی، جوانان جنت کے سرداروں کے سردار علی، وہ رات کو بستر ہوتا تھا، وہ چادر. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت آج چونکہ جشن کا ہے پروگرام تو یعنی ہدایت اہدنا الصراط المستقیم کا معنی ہم کیا مانگتے ہیں، کون سی ہدایت مانگتے ہیں؟ وہ ہدایت تکوینی ہے، وہ اصال الی المطلوب ہے، اور وہ قرآن مجید میں باقاعدہ یعنی بتایا گیا ہے کہ اس کا میرٹ ہے، اس کی شرائط ہیں. وہ اپنے اندر پیدا کرو اور اللہ سے مانگو تو اللہ وہ کرتا ہے، اور اس کے نتیجے لکھے ہوئے ہیں. اگر دیکھنا ہوگا نا کہ اہدنا الصراط المستقیم والی دعا کس کی قبول ہوئی ہے تو نشانیاں ہیں. میں نے چند آیتیں اشارہ کی تھیں، وہی جو ہے اب آپ یعنی اس کا حوالہ نوٹ کر لیں، گھر جا کے دیکھ لینا، یا یہ اگر آ جائے نیٹ پہ آ جائے تو پھر یعنی میں پہلی آیت جو کوٹ کی تھی سورہ تغابن کی آیت نمبر 11 تھی. من یؤمن باللہ، من یؤمن باللہ یہ تعبیر ہے کہ اس آدمی کو ہدایت تشریع پوری اس نے ایکسیپٹ کر لی ہے، یہ مومن ہے، مومن باللہ. یہ مومن باللہ جو ہے اس کو پھر اہدنا الصراط المستقیم کہنے کی ضرورت نہیں. اللہ کہہ رہا نہیں ہے. کیوں؟ یہ جو ایمان باللہ لے کے آتا ہے نا، آگے ایک اور سٹیپ ہے جس کی بہت ضرورت ہے. جو کربلائی اور علوی بننے کے لیے اس کی ضرورت ہے، وگرنہ صرف یہ پتہ چل جانا کہ علی کا راستہ یہ ہے، حسین کا، یہ بھی ہدایت ہے، اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے. آپ کو پتہ چل گیا کہ علی حق پر ہے، حسین حق پر ہے. لیکن من یؤمن باللہ سورہ تغابن کی آیت نمبر 11 یہد قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. یہ ہدایت تشریع ہے، ذہن کی ہدایت. ہمیں بہت ساری چیزوں کو پتہ ہے کہ یہ اچھی ہیں، لیکن دل ان کی طرف جاتا. ہمارے دل کو سکون ملتا ہے بہت سارے مناظر جب دیکھتے ہیں، نامحرم کو دیکھ کے دل کو سکون ملتا ہے. قرآن کو دیکھ کے نماز تہجد میں ہمارے دل کو سکون نہیں ملتا، یہ دل گرفتار ہے. آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں ازواج مطہرات کو سورہ احزاب میں مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا یا انسان نبی لستن کا عہد من النساء ان اتقیتن. آگے کہا کہ دھیمی لا تخضعن بالقول لیطمع الذی فی قلبہ مرض، دھیمی نہ بولا کرو جب دروازے پر دستک ہو، طمع کرے گا آپ کی آواز دوبارہ سننے پر وہ جس کے دل میں مرض ہے. اب ٹیسٹ آپ نے کتنی دفعہ کروا لیں جو جنہیں واقعاً یہ اسلام کا حکم ہے، کروائیں، چیک کروائیں اپنے آپ کو کہ کہیں
کوئی مسئلہ ہے تو نہیں، کرواتے ہیں نا، لیبارٹری آپ کو بتا دیتی ہے نا کہ کرونا ہے، کینسر ہے، ہارٹ آپ کا صحیح نہیں چل رہا، 2 بال اس کے بند ہو گئے ہیں. پھر قرآن مجید کی لیبارٹری میں آپ نے آپ کو دیکھیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ جس کو نامحرم کی آواز فون پہ، میڈیا پہ آتی ہے اور اس کا دل چاہتا ہے نا کہ دوبارہ سنوں، جا کے علیحدہ بیٹھ کے سنتا ہے، اللہ کا قرآن کی لیبارٹری کہہ رہی ہے کہ اس کا دل مریض ہے. اگر ہے تو کہیں اہدے. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اگر دل کی ہدایت اور شفاعت چاہتے ہو، من یؤمن باللہ اہدنا الصراط کہو، یہد قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، اس کے دل کو کھول دیتا ہے، اس کے دل سے برائیوں کی لذت نکال کے ذکر خدا کی لذت ڈال دیتا ہے. اور جب تک دل ساتھ نہ دے کوئی نیکی بھی بندہ نہیں کر سکتا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں، ظاہر ہے جو جہاد کرتے ہیں ان کو یہ ہدایت تو ملی ہوئی ہے. جس کو جو مومن ہی نہ ہو وہ تو جہاد نہیں کرتا. کہتے ہیں جب نکلتے ہیں نا، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو اپنے راستے کھول دیتے ہیں ان کے سامنے. والذین اہتدوا زادتہم ہدی، یہ دوسری آیت جو ہے یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 ہے. تیسری سورہ محمد کی آیت ہے والذین اہتدوا، جنہوں نے ہدایت کو قبول کیا، مومن ہو گئے، مسلمان ہو گئے، شیعہ ہو گئے، زادہم ہدی واتاہم تقواہم، یہ نماز میں آ کے اور کچھ مانگیں، ان کو اور ہدایت ملے گی ایک اور قسم کی، اس سے ان میں تقویٰ آ جائے گا. پھر خطبہ جناب امیر کا جا کے پڑھیں، خطبہ حمام نہج البلاغہ میں، علی امام المتقین ہے. یہ نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کہیں تاکہ وَأَتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اللہ کہتا ہے میں خصوصی دوستی ہو جاتی ہے، اور یہ میری خصوصی گرانٹ ہے. اہدنا الصراط المستقیم سمجھ کے پڑھنے والوں کو ان کو ایک چیز عطا کر دیتا ہوں، تقوی، اندرونی ول پاور. یہ ول پاور تو آپ سنی ہوئی ہے نا، ایک تقوی ول پاور ہے. جب دروازے بند کر لینا زلیخا، جو طاقت دروازے توڑ کے باہر لاتی ہے اس کا نام تقوی ہے. اللہ فرما رہا ہے والذین اہتدوا، جو مومن ہوئے اور نماز میں حاضر ہوئے ان کو ہم زادتہم ہدی واتاہم تقواہم، یہ نماز میں کھڑے ہو کر یہ مانگے میرے اللہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمارا دل پاک کر دے. ہمارے لیے حسین انصاریان ایک ہیں، ان کی دعائے کمیل اب فارسی میں ہوتی ہے، جو جن کو آتی ہے وہ تو ناتی ان کو ترجمہ ان کے ہیں. اب وہ 100 کتابوں کے مصنف بھی ہیں کم از کم، صحیفہ سجادیہ کی. دعائے کمیل پڑھ رہے تھے کربلا میں، شاید کہ میرے اللہ تو نے ان کربلا والوں کے کان میں کیا کہا تھا جو ہم نہیں سنتے. ان کو کیا دیا تھا کہ ان کا اپنا سردار کہہ رہا تھا کہ جاؤ. خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد ہمیں صراط مستقیم جو
ہمیں علی کے راستے پر استقامت عطا فرمائے، اس کو مانگنے اور اس پر موفق ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ تمام مرحومین کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کے لیے اور جناب سیدہ کی ذات اطہر کے لیے ایک دفعہ صلوات پڑھیں محمد